تو کس کی شان میں نازل ہوئی؟ انہوں نے ادعا نہیں کیا ہے، مسلم نے، بخاری وغیرہ نے کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے متعلق میں آگے جا کر تفصیل سے بات کروں گا. بہت مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اچھا ایک کوشچن اور ہے جی جناب. ایک سوال اور. یہ جو دو معاملات ہیں نا، ان پہ کسی حد تک میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ میرے پاس کلیریفیکیشنز بھی موجود تھیں. ایک صرف آخری بات ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں نے بڑی اس میں بحث کی کہ جو امام ہیں اس ٹائم پہ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس کو یہ ثابت کی دیا کہ جی انبیاء جو ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہیں، السلام علیکم یہ نبی کہتے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن زندہ کے ساتھ ساتھ کیا ان کا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ یعنی اب وہ زندہ تو ہیں، کیا وہ ہر جگہ پہ حاضر اگر بھی ہیں؟ سنتے ہیں تو کافی. اگر مثلا اگر نہیں حاضر نہیں ہے نا تو یہ شرک نہیں بنتا. مثلا ایک شخص حاضر نہیں، آپ اس کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، آپ مان بھی لیں وہ حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو مان لیں حاضر نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر حاضر ہیں، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حاضر ہیں، میں نے ان کو پکارا تو یہ میں مشرک کیوں بنا؟ اب فرض کریں میں کمرے میں ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ کمرے کے باہر کوئی آدمی ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی کمرے میں پانی نہیں، پانی لے کے آؤ، لیکن باہر کوئی نہیں ہے. ہاں، میں کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، وہ باہر کوئی بھی نہیں ہے. چلے میں نے ایک فضول کام انجام دیا نا، میں نے جہالت میں، نادانی میں ایک فضول کام انجام دیا، لیکن میں مشرک ہوا ہوں. بات یہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہاں یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارا، آپ فرض کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے، مان لیا بھائی، ثابت کیا تم نے، ثابت تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شاہد لائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دینا اصلاً غلط ہے، گناہ ہے، مگر یہ کہ تم اچھی طرح سے تم کو پتہ ہو. اگر تم نے دیکھا سورج کی طرح دیکھا واضح ہے تو پھر شہادت دینا، وإلا شہادت دینا حرام ہے. تو قرآن تو فرماتا ہے وہ شاہد ہیں. اب مان بھی لیا چلو وہ شاہد نہیں، حاضر نہیں ہے، حاضر نہیں، شاہد نہیں، تو یہ تو شرک نہیں بنتا نا. تمہارا ادعا تو یہ ہے کہ شرک ہے. او بھائی آپ کے وہابی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے. نہیں، وہ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اصل تو یہ بات ہے. وہ الگ بات ہے بھائی. ایک بات شرک کی ہے نا، قدم بقدم چلتے ہیں. پہلی بات تم شرک ثابت کرو، ہم شرک کو نفی جب کرتے ہیں تو پھر ہم وہ یہ بات واقعا وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے پاس معجزات کرامات ہیں، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہوتا نا جب ہم ان کو برابر مانتے یا ان کو الہ مانتے، پھر شرک ہوتا. تو شرک تو نہیں. اگر ان کی عبادت کرو تو شرک ہے. عبادت نہیں کرتے بھائی، مدد مانگتے ہیں، اس میں شرک کہاں سے آ گئی؟ اوکے میرے بھائی، تھینک یو.